بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ آج ہم سورۃ الانعام کا تعارف اختصار کے ساتھ وہ پڑھیں گے، آپ سن لیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام انعام ہے، اس میں 20 رکوع ہیں اور 165 آیات ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، البتہ اس کی چند آیات مدینہ پاک میں بھی نازل ہوئی ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیتوں کو اس سورت میں اپنے اپنے مقام پر لکھوایا، جن کی تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھتے جائیں گے، آگے بیان بھی ہوتے جائے گی۔ انعام کا معنی مویشی ہے۔ اس سورہ کا نام الانعام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت میں ان مشرکین کا رد کیا گیا ہے جنہوں نے از خود چند جانوروں کو حلال کر دیا تھا جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کیا تھا۔ یہ پوری سورت ایک ہی دفعہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ سورہ انعام میں توحید و رسالت کے بنیادی مسائل اور دلائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ حیات بعد الموت، حشر و نشر کو بیان کیا گیا ہے۔ اصل دین ابراہیمی کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہود جس دین ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، من پسند کی شریعت کو بیان کر دیا کرتے تھے، اس سورہ مبارکہ میں اصل جو دین ابراہیمی ہے اسے بیان کیا گیا ہے۔ ان کے فرمائشی معجزات کی جو وجوہات تھی وہ بیان کی گئی ہیں، اور بعض مشرکانہ رسوم و رواج کا رد کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے جو بلند آواز سے تسبیحات پڑھ رہے تھے۔ حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور میں نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی، اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی۔ یہ جب سورہ مبارکہ نازل ہوئی ایک ہی دفعہ تو اتنا بوجھ تھا کہ قریب تھا کہ اونٹنی کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، فرشتوں کی ایک بڑی جماعت یعنی 70,000 فرشتے جنہوں نے مشرق اور مغرب کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا، جب وہ تسبیحات پڑھ رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ رہے تھے سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ امام دیلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، ایک ندا دینے والا یعنی منادی یہ اعلان کرتا ہے کہ کل قیامت والے دن یہ اعلان ہوگا، اور ندا دینے والا یہ کہتا ہے اس سورہ مبارکہ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں اس کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اللہ انہیں جنت عطا فرما دے گا۔ امام ابو شیخ نے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے سورہ انعام کی پہلی 3 آیات یہ پڑھی، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے بھیجتا ہے جو قیامت تک اس شخص کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اس شخص کو جس نے 3 آیات پڑھی اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا، اس کو کوثر سے غسل عطا فرمائے گا، کوثر ایک نہر ہے، اور سلسبیل سے اس کو پانی پلائے گا، حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تیرا برحق رب ہوں، تو میرا برحق بندہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ جس طرح باقی صورتوں میں اصولی طور پر عقائد کو بیان کیا گیا ہے، اس صورت میں بھی اصول اور عقائد کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔
الوہیت، وحی، رسالت، بعث بعد الموت، جزا اور سزا کا اثبات، اس پر دلائل کی فراوانی ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ اور پھر اس کے جو مضامین ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کی صفات پر انسان کی اندرونی اور بیرونی شہادتوں سے استدلال کیا گیا ہے۔ نبوت، رسالت اور وحی عقلی اور مشاہداتی دلائل اور مشرکین مکہ کے جو شبہات تھے ان کا تفصیل کے ساتھ جواب دیا گیا ہے۔ آخرت میں ثواب اور عذاب کا لوگوں کے شخصی اعمال پر مبنی ہونا، اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ حلال اور حرام کی تشریح کی گئی ہے اور لوگوں پر یہ لازم ہے، یہ بیان کیا گیا کہ وہ گزشتہ امتوں کے احوال میں غور و فکر کریں، تاکہ جو ان میں غلط باتیں تھیں اگر وہ اس امت میں آ چکی ہیں تو انہیں آپ خود سے دور کر لیا جائے۔ دیگر مضامین ہیں انشاءاللہ اس میں بیان ہوتے جائیں گے، آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس کی تفسیر، اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔